کیا حکمراں اتحاد کے پاس نمبرز پورے ہیں؟ تو اس کا جواب جو مجھے ابھی تک میں آبزرو کر پایا ہوں وہ ہے نہیں، کیونکہ کل بلاول بھٹو نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، میں اس میں موجود تھا بہت سارے صحافیوں کی موجودگی میں، بار بار وہ 25 منٹ کی پریس کانفرنس میں یہ کہتے رہے کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں لیکن ہم موقع دے رہے ہیں کہ ساری جماعتوں کا کنسنسس ہو جائے۔ وہ اس قسم کا تاثر دے رہے تھے کہ حکومت نے انہیں بتا رکھا ہے کہ بھائی ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ مل گئے تو ہمارے نمبرز پورے ہیں، لیکن میں چونکہ حکومت سے ٹائم لیا ہے کہ ساری جماعتوں کو آن بورڈ کرنا ہے بشمول پی ٹی آئی اور جے یو آئی، تو میں ان جماعتوں کو ساتھ لے کے کنسنسس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، میں ٹائم دینا چاہتا ہوں، ادروائز کوئی مسئلہ نہیں ہے آئینی ترمیم منظور کرانا۔ یہ بلاول کا موقف تھا کل تک۔ ان کے جواب میں مولانا نے شام کو ایک پریس کانفرنس کی، اور ظاہری بات ہے مولانا کے نمبرز کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، تو انہوں نے کہا کہ نمبرز پورے کرنے والی جو بات ہے نا یہ بددیانتی ہے، یہ انہوں نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا۔ بلاول کو ایک طرح سے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں ایسے نہیں، ہمارے بنا نمبرز آپ کے پورے نہیں۔ اور آج ٹیلی ویژنس کی جو خبریں ہیں کچھ ذرائع سے چل رہی ہے، میری خبر نہیں ہے، میں نے ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے اوپر چلتی یہ خبر دیکھی کہ بلاول کو یہ شک پڑنے لگ گیا ہے یا ان کو یہ تشویش ہے کہ ان کے اتحاد کے یعنی ان کے اور مسلم لیگ نون کے اتحاد کے کچھ اراکین جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے رابطے میں ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے کچھ اراکین غائب ہیں یا وہ منظر عام پہ اس وقت نہیں آ رہے۔ ان میں 3 ایم این ایز ہیں اور 5 سینیٹرز ہیں، جبکہ بعض اطلاعات ایسی ہیں کہ حکومتی اتحاد کے کچھ اراکین جو بیرون ملک گئے ہیں وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں نمبرز گیم تو اور کم ہو گئی، تو کویسچن یہ بنتا ہے کہ اگر نمبرز پورے ہیں تو بلاول کو تشویش کس بات کی ہے؟ نمبر 2، اگر نمبرز پورے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے ارکان کے اوپر اس قسم کا سخت کریک ڈاؤن اس وقت کیوں جاری ہے؟ کیوں ان لوگوں کے گھروں پہ ان کے کاروبار کے اوپر اس وقت سخت قسم کا کریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے، جو کہ بڑا کلیئر انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ نمبرز پورے نہیں ہو پا رہے۔ نمبر 3، اگر نمبرز پورے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ حکومت اتنا انتظار کرتی یا پیپلز پارٹی اتنا انتظار کرتی اور یہ میٹنگز کے اوپر میٹنگز، یہ مولانا کو قائل کرنے کی کوششوں کے اوپر کوشش، یہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ اور ان ساری باتوں کو بھی ایک سائڈ پہ رکھیے، آج تو اس وقت اخیر ہی ہو گئی جب شیری رحمان نے اس کانسٹیٹیوشن روم سے باہر آ کے یہ بات بتائی کہ آج بلاول صاحب نے آئینی ترمیم سے متعلق انکشافات کیے ہیں، اور ماضی کی ریسرچ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ آئینی عدالت کا جو کانسیپٹ تھا یہ بیسیکلی قائد اعظم صاحب کا نظریہ تھا یا ان کی سوچ تھی، اور وہ اس کو کیسے آگے لے کے چلنا چاہتے تھے یہ آج بلاول صاحب نے سارے لوگوں کو بیٹھ کے بتایا ہے۔ تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نظریہ ہے یہ تو قائد اعظم کا تھا۔ لیکن اتنا میں ضرور کہوں گی کہ آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ایک لمبا انکشاف کیا ہے پرانی ریسرچ کا، کہ انہوں نے کس طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ایک ترجیح سمجھا، اور اس ترجیح کے پوری اس کی انہوں نے تشریح بھی لکھی ہے۔ تو جب شیری رحمان یہ ساری باتیں بتا رہی تھی تو ایک پاس کھڑے صحافی ہے ہمارے دوست فہیم اختر، انہوں نے کہا کہ جب 1973 کا آئین آ رہا تھا اس وقت اور جب 18ویں ترمیم آ رہی تھی اس وقت آپ کو قائد اعظم کا یہ نظریہ یاد نہیں تھا؟ اتنا جلدی میں کیوں لائی جا رہی تھی؟ کا خواب تھا 1973 میں کیوں نہیں یاد آیا، اور 18ویں ترمیم کے وقت کیوں نہیں یاد آیا؟ اب اچانک کیسے یاد آ گیا؟ نہیں اچانک کی بات نہیں ہے۔ تو صحافیوں کے بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے ہیں ان لوگوں کو، اور جو بھی شخص کانسٹیٹیوشن روم سے باہر نکلتا ہے صحافی اس کو پکڑ کے سوالات کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ جناب بتائیں اندر کیا ہوا، بتائیں یہ اس چیز کے اوپر کیا اپڈیٹ ہے۔ تو میں جو کرکس ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو حکومت کا ڈرافٹ اب تک سامنے آیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نزدیک ایک کالا اژدھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کے اوپر ہم عمل درآمد کر سکیں یا سوچ سکیں۔ پی ٹی آئی کے بالکل قریب نظریہ ہے مولانا کا، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب حکومتی جو ترامیم ہے وہ تو قابل عمل ہے ہی نہیں۔ اس لیے مولانا اور پیپلز پارٹی یہ آپس میں مل کے کوئی ڈرافٹ لانا چاہتے ہیں جو ایک دوسرے کے نظریے کے کافی قریب ہے۔ آج جب یہ ساری میٹنگ جاری تھی تو اس میں ڈیٹا منگوایا گیا کہ سپریم کورٹ میں آئینی مقدمات کتنے زیر سماعت ہے، تو پتہ چلا کہ ان کی تعداد 200 سے بھی کم ہے۔ تو پھر یہ موقف آیا کہ 200 مقدمات یا 200 سے بھی کم مقدمات کے لیے آپ ایک پورا الگ سیٹ اپ بنا رہے ہیں، آپ آئین میں رد و بدل کر رہے ہیں، آئین چھیڑ رہے ہیں، اس میں ترامیم کر رہے ہیں، تو یہ بہتر نہیں ہے۔